جی. تو صرف آپ نے صحافت کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آج کل کے دور کی صحافت میں اور آپ کے اس دور کی صحافت میں جو فرق ہے وہ آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ مشکل ہے یا اس وقت مشکل؟ جو مثلا یہاں کا ڈی سی ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہاں کا وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے، صدر بھی ہے، اور جو ڈی پی او ہے وہ آرمی چیف سمجھیں اس کو یہاں کا ہے اس حساب سے. تو یہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، جھنگ کے حالات آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتے. اچھا اتنی ایک ہی گرانٹ لیتے رہے جہاں سے یہ نالی اور گلی کوئی بنا کے دے. آپ نے وہ سنا ہوا ہے دلہن وہی جو پیا من بھائی، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گی اسٹیبلشمنٹ. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج کس کے سر پہ رکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور. ناظرین، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات فخر جھنگ شخصیات سے کروائی جائے جو پاکستان میں جھنگ کا نام روشن کر رہے ہیں اور بہت سے اہم عہدوں پر بھی موجود ہیں. تو آج ایک ایسی شخصیت کی ملاقات آپ سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے جھنگ کا نام روشن کیا، اور خاص طور پر جب بھی ہم کبھی کوئی بڑا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں نظر آتے ہیں زاہد جھنگوی صاحب. جی ہاں، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جھنگوی صاحب کے نام کے ساتھ جب جھنگوی لکھا ہوتا ہے تو ہم سب ایک دفعہ اس سکرین پر رک جاتے ہیں. تو آج آپ بھی رکیں گے میرے ساتھ اور جھنگوی صاحب سے جانیں گے کہ ان کا بیسک تعلق جھنگ کے کس علاقے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، جھنگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے نام سے ایشو ہوتا ہے، اور آپ میرا خیال ہے واحد اینکر ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ جھنگوی اٹیچ کیا ہوا ہے. تو کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے جھنگ کے؟ جھنگ میں یہ غلہ منڈی ہے جی، ٹوبا روڈ، یہاں سے میرا تعلق ہے. ہمارے بزرگ یہاں پہ ہیں اور ساری فیملی وغیرہ. ابتدائی ایجوکیشن کس سکول سے حاصل کی؟ یہ ایم سی پرائمری اسکول برانچ نمبر 6 ٹاٹ والا اسکول. جیسے ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کا ہی ماحول تھا. خیر ابھی بھی کچھ بہت تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ تھا پرائمری اسکول وہ تھا جی ہمارا. اچھا، پھر مڈل اور ہائی کس؟ پھر آگے اسلامیہ اسکول. اچھا سر، اسلامیہ اسکول کا بڑا رول ہے. جو بھی شخصیات یہاں سے جھنگ سے نکلی ہیں خاص طور پر اسلامیہ اسکول میں، ان میں سے میرا خیال ہے 98% لوگ اسلامیہ اسکول. دیکھیں نا، اسلامیہ اسکول ہی ایک ایسی جگہ تھی نا جی جو جہاں سے شروع ہوتی تھی. ہمارے جو ہم وہ ٹاٹ والے تھے نا، ٹاٹوٹین، تو ان کے لیے تو چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی شروع ہوتی تھی چھٹی جماعت سے. تو پھر ہمیں ملے وہاں پہ ہمارے ایک ایسے جن کا ہم مطلب میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اگر چھٹی جماعت میں ماسٹر دوست محمد صاحب سے انگریزی پڑھی ہے نا، جی جی، تو پھر زندگی میں انہوں نے مار نہیں کھائی. اچھا، 0 پیریڈ لیتے تھے، ٹیوشن کو حرام سمجھتے تھے، خاص وقت اپنا دیتے تھے اور مفت میں دیتے تھے. آج کل حلال ہے ٹیوشن جو سسٹم ہوا. نہیں، اب حلال نہیں ہے، اب تو لازمی سروس ہے. لازمی سروس ہے، یہ ہوگی تو آپ آگے جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا. دیکھیں دوسری صورت میں تو ہمیں پھر کچھ اور ٹیچر بھی ملے جنہوں نے، اب ان کا میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیوشن رکھوانے کے لیے کہ یہ جبری طور پہ ٹیوشن رکھے ہماری کلاس، تو انہوں نے پھر ڈنڈے پھیرے. اور آپ کو پتہ 4 رزلٹ یہ آیا کہ وہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی، اچھا یہ مار کیوں رہا ہے ٹیچر یار، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یار تو ٹیوشن نہیں رکھی نا، تو پھر ماسٹر یادن جڑا ٹیوشن نہ رکھے تو بس جڑا نا جی وہ. اچھا، اس دور میں جو دور آپ بتا رہے ہیں اس دور میں تو ڈنڈا چلتا تھا، اب صرف دکھا کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں. اب تو حالات ہی ہیں. اب تو ٹیچر بیچارہ مظلوم آدمی ہے، کیونکہ لوگ جاتے ہیں نا پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو، تو اس لیے نہیں پڑھا پرائیویٹ اسکولوں کی خاص طور پہ.
اس لیے نہیں پڑھانے کے لیے جاتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچہ حوالے کیا، اب اس کی ہم فیس دے رہے ہیں. لہٰذا استاد کا یہ فرض ہے، اسکول کا یہ فرض ہے کہ اب وہ اس ہمارے بچے کی تعظیم کرے اور اس کے سامنے کوئی بے ادبی نہ کرے. بالکل ایسے. اچھا سر، اس کے بعد آپ اسلام آباد کب گئے ہیں؟ یہ بھی ایک، اور خاص طور پر صحافت میں چلے جانا، بہت سے اس ٹائم جس ٹائم پہ آپ چل رہے تھے لوگ بیوروکریسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بڑی اچھی سیٹیں اس وقت ملنا آسان تھا جو آج کل مشکل ہیں. جی. تو صرف آپ نے صحافت کو ہی کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ یہ ایسا ہوا نا جی کہ پھر یہاں سے میں گورنمنٹ کالج جھانگ، اور پھر یہاں سے پھر میں چلا گیا ایف سی کالج. ابا جی کے پیسے تھے تو ذرا سہولت سے آرام سے پھر یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس کیا، ہسٹری کیا، پھر لا. تو اس طرح کر کے ایک وہ ہو گیا. ہمارا تھا پیٹرولیم کا بزنس، تو میرا یہ خیال تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو ابا جی مجھے بھی ایک پیٹرول پمپ جو ہے نا بنا کے دے دیں گے تو میں بھی آرام سے بیٹھیں گے، معزز آدمی بن کے زندگی گزاروں گا. لیکن پھر وہ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ میں اسلام آباد چلا گیا. اچھا، دوستیاں میری تھیں اس لاہور میں، کلاس فیلو وہاں پہ زندہ شہر تھا وہ. اسلام آباد گئے تو بالکل ہی مردہ، ڈیڈ. شام عصر کے بعد آپ سمجھیں کہ وہاں پہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگ جاتا تھا، کوئی بندہ آنا جانا نہیں. جس وقت آپ گئے تھے؟ جی جس وقت. اور اس وقت شام کو آپ سمجھیں کہ وہ 4 ٹانگوں والے سوروں کا راج ہو جاتا تھا، چونکہ وہاں ظاہر ہے گرینری تھی نا جی. اب تو خیر اب تو پلازے اور بلڈنگز اور یہ مارکیٹیں اور یہ ڈیولپ ہو گیا نا، بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا. اور پھر میں ویسے بغیر کسی پلاننگ کے، چونکہ مزاج یہ نہیں تھا کہ کسی کی نوکری سرکاری میں جایا جائے، چونکہ سرکاری نوکری نا وہاں پہ اگر 100 لوگ ہیں نا جی تو ان میں سے گدھا ترقی کرے گا تو گھوڑے کی باری آئے گی. وہاں ایسا نہیں ہے کارکردگی کی بنیاد پہ آپ ٹھک 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 آگے چلے جائیں. وہاں تو ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اسی میں آپ نے جانا ہے. پرائیویٹ جاب کا یہ فائدہ. اچھا، سب سے پہلے پھر آپ نے کون سا اخبار، اس وقت اخبار ہی ہوا کرتے تھے؟ خبریں. اچھا، خبریں اخبار کو خبریں. اور پھر اس میں کام کیا. ہم 18 لوگ تھے تو پھر نہ دن تھا تو نہ رات تھی، تو بس کام تھا اور کام تھا اور کام تھا. شہر بھی دوسرا تھا نا جی. ایسا تو تھا نہیں کہ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، یہ نہ کیا تو وہ کر لیں گے، وہ نہ کیا تو وہ کر لیں گے. تو پھر ان 18 لوگوں نے بہت محنت کی جی، بے حد بے حساب، اور اللہ تعالیٰ نے سبھی کو کامران کیا. اچھا، آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آج کل کے دور کی صحافت میں اور آپ کے اس دور کی صحافت میں جو فرق ہے وہ آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ مشکل ہے یا اس وقت مشکل ہوا کرتی تھی؟ اب نسبتاً زیادہ مشکل ہو گئی. مشکل ان اے سینس کہ اب کام کرنے کا نا مارکیٹ میں جانے کا رجحان نہیں. اب نا واٹس ایپ صحافت ہو رہی ہے، اور فوری خبر. کہیں سوشل میڈیا سے کوئی سنی سنائی اڑتی اڑاتی کسی ایک کے پاس آئی، اس نے پورے گروپ میں ڈال دی. اچھا، تصدیق کوئی نہیں کرتے. نارملی وہی خبر جو ہے نا وہ چل رہی ہے. فارمولہ فلمیں نہیں ہوتی تھی کسی زمانے میں، چلی تھیں اور بہت پٹ گئیں. جب وہ پٹیں تو تب ان کو تو کوئی خیال آ گیا. ہمارے ہاں صحافت کے حالات جو ہے نا جی، نوجوانوں کو تو جذبے کے ساتھ آگے آنا چاہیے. تو جو اس میں کام کرتا ہے نا، اب بھی کام کرتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، فٹ ورک کرتا ہے، وہ خبر نکال کے لاتا ہے، وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ اس کو 2-3-4 فائدے ہیں. ایک تو وہ ڈائریکٹ اس میں آ جاتا ہے کانٹیکٹ میں. اچھا، خبر ہمارے استاد تھے آفتاب احمد خان صاحب، چیف رپورٹر تھے وہ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ خبر رپورٹر کے پاس ہوتی ہے. ہم نے کہا یار پاگل ہے، ساڑھے کل خبر اسے دینی. اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان آپ کی کیا فضول بات کر رہے ہیں. تو جب ہم گئے نا مارکیٹ میں تو پتہ چلا کہ خبریں جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں ادھر خبر مل رہی ہے. ہاں، جس طرح جنگ میں جدھر جائیں خبر پڑی ہوئی ہے اور بکھری بھی پڑی ہوئی ہے، اور اتنی پڑی ہوئی ہے کہ اگر لگائی جائے تو لوگ اس لیے نہیں لگاتے کہ یہاں پہ جو مثلا یہاں کا ڈی سی ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہااں کا وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے، صدر بھی ہے، اور جو ڈی پی او ہے وہ آرمی چیف سمجھیں اس کو یہاں کا ہے اس حساب سے.
مطلب جس شہر میں ہمارے یار ظلم کی عادت ہے کہ ڈی پی او نکلے 18ویں گریڈ کا اسکیل کا وہ ٹوٹل ملا جلا کے اگر اوپر نیچے سے جمع تفریق کیا جائے اور وہ اپنے لیے اچھا روٹ لگواتے ہیں. مطلب جاہلیت کی کوئی حد ہے. اچھا وہ کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ بڑی گلاں کرے نا تو کو ڈی سی جنگ لگا. اچھا یہ بات بھی ویسے آپ کلیئر کریں گے. ویسے ایک دو بندوں سے پہلے بھی میں نے پوچھی یہ کیا بات ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے تو ڈی سی جھنگ لگا, یہ اس میں کیا سائنس کیا تھی؟ جو جھنگ کی حدود تھی نا جی وہ آپ کبیر والا اور اس سارے کے ساتھ ملاتے ہوئے ادھر سے آپ یہ فیصل آباد تو بیچ میں تھی نا جی یہ ساری چیزیں, یہ ساری مطلب اس کو پٹی کو یوں کر کے گھما لیں تو یہ سارا کچھ یہاں تھا. اور یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر تھا تو بادشاہ تھا نا, ابھی بھی بادشاہ ہے ویسے تو جتنی بھی اس کی وہ ہے. جو بھی ڈی سی آئے گا وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ وہ جھنگ کا جو گھنٹہ گھر ہے نا جی وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. سارے جتنے صحافتی, تاجرانہ, دانشورانہ اور سیاسی لوگ یہ وہیں گھومیں گے, حتیٰ کہ منسٹرز تک. اچھا وہ میں اور آپ تو پوری کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا اس صوفے پہ, وہ اس کے سامنے آدھے صوفے پہ بھی نہیں بیٹھتے, آدھی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھتے. مطلب یہ ہمارے لوگوں کا. اچھا نتیجہ کیا ہوا, جنگ اتنا کٹتا تو ہم نے آخر میں چنوٹ بھی گنوا دیا ایسے. اچھا سر آپ اس پہ بات کریں گے, جنگ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے نا, اس پہ بات آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا رول کیا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے تھے, جنگ کے لیے اگر سوال یہ کیا جائے کہ آپ نے کوئی سوال اٹھایا کبھی کہ جنگ کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے عوامی نمائندے تو آپ کے سامنے تھے اور وہ آپ کے پاس ہی وہاں جایا کرتے تھے اسلام آباد. نہیں میرے پاس نہیں جاتے, اسلام آباد میں جو گیا وہ اسلام آباد میں گئے تو یہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے, جنگ کے حالات آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتے. میں نے پہلی بات ان کی کرتے ہیں یا پہلے میں اپنی بتا دیتا ہوں؟ جی اپنی پہلے اپنی کریں نا. اچھا جی آپ نے کیا کیا؟ ایک تو جب ڈیوو والوں نے شروعات کرنی تھی تو اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ کی سروس جھنگ نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ سروس بہت کوئی فضول قسم کی سروس ہے. تو انہوں نے اس وقت کو میرے کہنے پہ نہیں, آپ نے بھی کہا ہوگا, انہوں نے بھی کہا ہوگا, انہوں نے فیزیبلٹی بھی دیکھی ہوگی, تو پھر اس کو جھنگ کو شامل یعنی پریس کانفرنس میں جب پوائنٹ نوٹ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اور ہوتی ہے. یہ اہمیت بن گئی نا. اگر کوئی کام کر بھی رہا تھا, بہت سے لوگوں نے جھنگ میں کہا کہ ہم نے کیا جی, ہم لائنڈ آئے وہ, لیکن جب آپ میڈیا میں کوئی بات سامنے سوال اٹھتا ہے اسے نوٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. اچھا وہ پھر جو لوگ ہیں نا جی وہ انہوں نے اپنا بزنس بھی دیکھا ہوگا یقیناً, انہوں نے اپنی اور بھی بہت ساری چیزیں, سڑک کی حالت بھی دیکھی ہوگی, باقی چیزوں کو بھی دیکھا ہوگا. تو اس طرح اس میں آپ نے بھی ایفرٹ کی, انہوں نے بھی کی, انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ, جو بھی جھنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے گا اس میں, اپنے علاقے کی محبت میں. تو اس طرح کر کے سارے لوگوں نے کوشش کی. ایک بات. دوسری میں نے خورشید شاہ صاحب سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں جھنگ کے لیے ایک لیبر کا ایک اسکول دے دیں, ادارہ دیں. اچھا پہلے تو شاہ جی نے ٹرخا دیا, وہ لیبر مین پاور کے منسٹر تھے. تو ایک اگلے دن پھر یا تیسرے چوتھے دن بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ شاہ جی انج کرنا سی ساڑھنا. تو انہوں نے اپنے اس کو وہ جو تھا وہ ڈار اور ان لوگوں کو بلایا, انہوں نے وہ سارا ٹائپ شائپ کرا کے بٹھا کے, تو اتنی دیر میں وہ سارا کرا کے جب وہ سائن کر کے دے رہے تھے نا تو ساتھ میں انہوں نے مجھے ایک فکرہ کہا. کہتے ہیں یہ دیکھ لے, یہ میں کر بھی رہا ہوں, پیسے بھی ہماری گورنمنٹ دے گی, لیبر مین پاور, عمارت بھی بنائے گی, سہولیات بھی ساری فراہم کرے گی, لیکن یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے پنجاب والوں نے کرنا نہیں ہے. میں نے کہا شاہ جی پتہ نہیں ایسے کیا بات کر رہے ہیں ٹرخانے کے لیے, لیکن لیٹر انہوں نے دے دیا. اچھا جی ہم پنجاب گورنمنٹ کے پیچھے اور اداروں کے پیچھے یہاں پہ آئے, لوگوں سے بات کی, کوئی رزلٹ نہیں اس کا, اور اس کا رزلٹ نہ ملنے کی وجہ آپ جیسے ایک سمجھدار آدمی نے بتائی. میں نے کہا یار یہ خواری ہو گئی ہے. تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی چونکہ اس میں زمین کی خریداری نہیں ہے, لہذا کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس لیبر کالونی کے اندر بنا دیا جائے,
تو اس میں تو کسی کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی زمین بیچ رہا ہے، نہ خرید رہا ہے، نہ کوئی بروکر ہے، نہ کسی کی کوئی زمین کی کرا سکتا ہے اس میں، نہ یہ جس طرح اب یہ یونیورسٹی ہے جنگ کبھی اٹھا کے یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں، یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں، اور ابھی کسی تک اس کا شرم نہیں کے پتا، بغیر۔ ابھی تک نہیں پتا، ایک اور پھڈا بھی شروع ہوا ہوا ہے، وہ بھی کسی دن ہاں اس جی پہ ہاں بات جی ہاں کریں جی، گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یار تعلیمی شہر، وہ شہاب نامے کے ذریعے ہمیں انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے یہ 2 اسکول یہاں پہ شروع کرائے تھے، اور یہاں پہ بس ایک پرابلم کہ یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے نا جی، سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ تعلیم نہ پھیل سکے اور یہاں ترقی نہ ہو جائے، یہاں سڑکیں نہ بنیں، یہاں سہولیات نہ ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ سارے پڑھ لکھ گئے تو بس ساڈا حکا کس بکھاؤنا، یہ بات بھی، یہ انہوں نے میرے سامنے مجھے یہ بات کہی تھی۔ اچھا دوسری چیز میں نے دیکھا کہ ایم حمزہ جیسے جو لوگ ہیں نا گوجرے سے تعلق، اور ان کی بڑی عمر تھی اور پھر بھی انہوں نے بغل میں فائل دبائی ہوئی ہے، تو کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کہ یہ سڑک چاہیے، یہ گلی چاہیے، یہ ہمیں سیوریج چاہیے شہر کے لیے، یہ کالج چاہیے، یہ صحت کا کوئی ہاسپٹل۔ جنگ کے کبھی کسی ایک ایم این اے کو، کبھی کسی ایک سینیٹر کو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ کسی جنگ کے کام کی کو فائل لے کے کسی کے پاس گیا ہو۔ ذاتی کام کے لیے لے کے جاتے ہیں اور اپنا دھندا کرتے ہیں۔ اچھا اتنی ایک ہی گرانٹ لیتے رہے ہیں جہاں سے یہ نالی اور گلی کوئی بنا کے دیتے ہیں، مجھے جہاں تک میں نے ابھی تک وہ تو ملتی ہے نا جی، وہ گرانٹ جو ملتی ہے اسے وہ تقسیم کرتے ہیں گلی نالیوں میں اور تختیاں لگواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم نے کام کر دیا۔ اپنے جہاں تعلق ہے، جہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے وہاں پہ، یا جہاں مل سکتا ہے وہاں پہ انہوں نے کام کرانا ہے، اور جہاں پہ نہیں ملے گا اس گلی کا بلکہ اس کا گٹر ہی خراب کر دو۔ اچھا یہ زاہد جھنگوی صاحب کیونکہ تعلق جھنگ سے ہے تو جھنگ کا درد بھی ان کے دل میں ہے نا، تو میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد کے حالات جانوں، انہوں نے مجھے جھنگ کے بتانے شروع کر دیے کہ جھنگ میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے پروگرام آپ کی آواز میں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور،
اور آج میرے مہمان ہیں جھنگ کے معروف شخصیت ہیں اور صحافی ہیں زاہد جھنگوی صاحب، اور اینکر ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو میچ فکس ہوتے ہیں سیاسی، تو یہ بات اب عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میچ جو ہے نا فکس ہوتے ہیں، تو اس تاثر کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ جی سر۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے یہ میچ فکسنگ جاری ہے، اور کچھ لوگوں کو اب پتہ چلا۔ اچھا، پتہ اب چل رہا ہے، یہ شاید سوشل میڈیا کا کمال نہیں، سوشل میڈیا پہ اصل میں آپ سیاپا زیادہ ڈال سکتے ہیں، خوشی کا اظہار زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب جن کے ساتھ ہوا نا، تو ان کے سیاپے کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے، اور ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ ہر دفعہ کا معاملہ ہے۔ پہلی جو زچگی ہے وہ، اور اس کے بعد کی، یہ وہ والے مسائل ہیں۔ اچھا، وہی چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ اقتدار کے ایوانوں کے بہت قریب ہیں اسلام آباد میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے؟ آپ نے وہ سنا ہوا ہے دلہن وہی جو پیا من بھائی، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گی اسٹیبلشمنٹ۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج کس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، کل کس کے سر پہ رکھا ہوا تھا، پرسوں کس کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں تو ایسا ہی ہے، جو ان کی ٹاؤٹی کرتا ہے، بعد میں وہ سلطان رائی کی طرح جب وہ بڑکے مارنے کی، اس کی غیرت جاگنے کی جب کوشش کرتی ہے، اس وقت تو وہ اس کو ٹھڈا مار کے ذلیل اور رسوا کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے، اور وہ بیچارہ بل بلاتا پھرتا ہے، کوئی مختلف قسم کے اس کے کوئی اندر بیٹھ کے، کوئی باہر بیٹھ کے، کوئی جلا وطن ہو کے، وہ مختلف نہیں، پہلے اندر، پہلے اقتدار سے باہر، پھر جیل کے اندر، پھر بیرون ملک کی باری آتی ہے۔ وہ ایک آپشن ہوتی ہے، آپشن ہے۔ یہاں پہ محمد خان جنیجو کو دیکھیں نا جی، اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو بھی چھوڑیں۔ ہمارے ہاں تو تاریخ اتنی خوفناک ہے کہ وہ گورنر جنرل غلام محمد جو بول نہیں سکتا تھا، اس بندے کی سیکرٹری، جو سوئس سیکرٹری تھی، پاکستانی سیکرٹری نہیں تھی، اچھا، وہ سرکار چلاتی تھی۔ وہ یہ بتاتی تھی کہ گورنر جنرل صاحب کیا فرما رہے ہیں، چونکہ اس کی گفتگو کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس کی اپنی لینگویج ہی یہ نہیں تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو بہت غلیظ کردار جو ہے اس ہماری تاریخ میں آئے، لیکن اب آہستہ آہستہ اچھا، اس میں سب سے جو بدترین کردار ہے نا، یہ مغالطہ پاکستان بنانے والوں کا ہے، اچھا، لکھنے والوں کا ہے۔ آپ نے دیکھا اس میں کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ ذرا ویسے ہی پوچھ لیں کسی وقت کہ وہ کیا کہانی ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک اور بات کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن سیاستدان یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اب حکومت ہماری ہے، اب ہماری ہے، لیکن اصل میں کوئی اور۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری حکومت ہے۔ اسی لیے یہ آپ کو پتہ نا کہ آتے ہی پھاوڑے کے ساتھ پیسے کمانے کی اس لیے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے کہنا دینا شامی، تو اس لیے یہ ساری، لیکن ویسے سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ نہیں کما رہے ہوتے تو کون کما رہے؟ تو پھر کون کما رہا ہوتا ہے؟ چلیں مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، جنگ میں یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے، یہ کون سا پروجیکٹ ہے؟ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ چل رہا ہے، ارب ہار روپے کی یہاں پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، ایسی محسن نقوی صاحب کی وجہ سے چل رہے ہیں، جی، وزیر اعلیٰ کی وجہ سے۔ باقی جو بھی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ادھر ہی تھے، تو پہلے جو صورتحال تھی اور آج کی جو صورتحال، دونوں میں فرق ہے نا جی۔ نقوی صاحب کی وجہ سے اصل میں ایک بات، دوسری بات کہ ہر جو کیا آج صرف سیاستدان کرپٹ ہیں؟ جب آپ گلی نالی کا بھی ٹھیکہ دیتے ہیں نا جی، تو وہ ان تب بھی وہ جو سرکاری اہلکار اور افسران ہیں، وہ جو معزز آدمی نہیں بنے ہوئے بیٹھے ہوتے، ہاں، اے سی آفس میں ان کو راتب پہنچتا ہے، ہر ایک کا حصہ ہے، کسی کا 0.5% ہے، کسی کا 1% ہے، کسی کا 1.5% ہے، کسی کا 2% ہے، ہر ٹھیکے میں سے راتب اس کو اس کی سیٹ کے حوالے سے پہنچ جاتا ہے، اور پوری ایمانداری سے پہنچتا ہے۔
25 سے 35% تک وہ تقسیم کرتے ہیں، اور یہی بیوروکریسی اور یہی کرپٹ اہلکار ہیں جو سیاستدانوں کو کہتے ہیں جی وہ یہ کھا گئے جی. ایسے ہی ہے. تو جب ماشاء اللہ میں تو پھر سیاستدان نہیں ہوتے، پھر تو یہی چل رہا ہوتا ہے نا سلسلہ، تو یہی چلا رہا. ہانڈی کڑی کتی چٹ دی ہے جی. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کا جھنگ سے تعلق، آپ کی نظر میں جھنگ کو کس نے نقصان پہنچایا؟ کیونکہ یہ ترقی نہیں کر پایا، اس سے بہتر جو اس سے پیچھے شہر تھے وہ آگے نکلے ہیں، لیکن جھنگ نہیں کر پایا. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ عوام کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، یا پھر ہم میڈیا کے بندوں پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں؟ حالانکہ ہمارے بس میں تو صرف اتنا ہے کہ ہم صرف سوال کر سکتے ہیں، نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن نقصان پہنچانے والے اصل کون ہیں؟ سارے مل جل کے. مثلا میڈیا میں اصولاً تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم سوال اٹھائیں، جی جی، پوچھیں. یہاں پہ تقسیم آپ دیکھ لیں، میں وہ اس کے کئی آپ نے وہ فوٹوز دیکھے ہوں گے جس میں وہ کسی ایس ایچ او، تو خیر ہو گیا نا جی، چونکہ وہ ظاہر ہے جتنا پیسے دے کے لگے گا اور جتنے مفادات ہوں گے اس کو، تو جو وہ نہیں محرر ہوتا اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے وہ لگا کے نا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا دبنگ افسر ہے. تو میراثی میں اور صحافی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں ڈانگ اپنی منجی کے نیچے پھیرنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں سیاستدانوں پہ. جو یہاں صاحبان اقتدار رہا، اس نے اس جھنگ کے لیے میر جعفر اور میر صادق سے زیادہ بد کرداری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوشش کی کہ جھنگ میں کوئی سہولت نہ پہنچنے پائے. اچھا، پھر آ جاتے ہیں ہم عوام کی طرف. ہم جو لوگ ہیں، ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ہم شخصیت، کسی شریف آدمی کو ووٹ نہیں دیتے جو دو ٹانگوں والا جو ہے نا وہ نکل کے آتا ہے، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، گن مین ہیں، اور وہ بڑی گاڑی سے نکل کے آیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں او یار وہ فلاں آیا تھا ہمارے پاس، سید، چودھری، خان، وڈیرا، پیر صاحبان. اچھا ہاں سچ، اس میں کچھ گدی نشین بد کردار بھی شامل ہیں سیاسی. پیران گرامی کی نہیں میں بات کر رہا، چونکہ پیران گرامی تو بہت بڑے لوگ تھے، اپنا رول ہے اولیاء کرام میں سے، اور بڑے لوگ ہیں. مطلب ہم تو ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، انہوں نے جو اپنی زندگیاں گزاری ہیں. لیکن ان کے جو سیاسی گدی نشین ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک وہ سیال شریف والا تھا، کون سا وہ تو گدی نشین تھا، وہ جو فیصلے کر رہا تھا کہ یہ اس کو ٹکٹ ملے گی اور یہ. اور میں نے سیاستدانوں کو، جو طاقتور سیاستدان تھے، اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ اس طرح دوڑتے دیکھتا ہے جس طرح محافظ 2-4 ٹانگوں والے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ 2 ٹانگوں والے تھے لیکن اسی طرح بھاگ رہے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی معززیت تھی، وہ اس کے پاس ووٹ ہے، بینک ہے. اچھا ہوا کیا کہ سب سے پہلے وہ گدی نشین بھاگا، مطلب اس کو شرم بھی نہیں آئی. ایک تو ہوتا نا اتنی سی شرم کہ نہیں یار چلو میں یہ چھوڑ کے تو سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. وہ اب دوسری پارٹی میں چلا گیا ہوگا، تیسری میں چلا گیا ہوگا، چوتھی میں چلا گیا. جھنگ میں جاگیرداروں، وڈیروں، بدماشوں، مذہبی گنڈوں، سیاسی بدماش قسم کے گدی نشینوں اور جہالت کی طرف راغب کرنے والے ہمارے اس مافیاز نے اس کو نقصان پہنچایا. جھنگ کو آپ نے دیکھا کہ باقی یار یہ گوجرا ترقی کر گیا، ٹوبا ٹیک سنگھ ترقی کر گیا، جھنگ سکڑتا مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن یہ جو تحصیل ہے، بلکہ مجھے تو کچھ اور لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریل بازار یا یہ فارا چوک کے ارد گرد کا علاقہ ہے نا، کسی وقت یہی نہ صرف جھنگ رہ جائے. جیسے آج کل موجودہ حلقہ بندی ہوئی ہیں جیسے شہروں کی، تو اس میں بھی اسی طرح کی گیمیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو کہ جھنگ کے جو شہری حلقوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا جو دل کرتا تھا اس نے اٹھایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا اس کو کردار، اس کو دعا دینا جی. وہ جو آپ نے بابر حسن بھروانا وہاں پہ بھیجا ہوا ہے، اس نے بھی تو کوئی نہ کوئی دھندا کیا ہی ہوگا نا جی. وہی نا، یہ دیکھیں کہ حیران کن طور پہ جھنگ کی حلقہ بندیوں پہ اگر ہم بات کریں، اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے یہاں پہ. اگر ضلع کی سی او لگوانے کے لیے اگر سیاسی شخصیات ایفیکٹولی کوشش کرتی ہیں
تو ان کا جو وہ ہے رشتہ دار وہاں پہ بیٹھا ہوا یا کوئی اور، وہ نہیں کام دھندہ کریں گے. سر یہ تو ہمیں سر اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ہم ایک پروگرام ناظرین کے لیے لائیں گے. جھنگ کی حلقہ بندیوں پر میں چاہوں گا کہ ایک پورا ڈیٹیل پروگرام آپ تک پہنچاؤں، ولاگ کی شکل میں ہوگا، اور اس کے علاوہ جھنگوی صاحب سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ حلقہ بندیاں بنتی کیسی تھی، ہونی کیسے چاہیے تھی اور ہوا کیا ہے. اب میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جھنگ میں ایک تبدیلی تو کم از کم انہیں نظر آئی ہوگی 12 ریسٹورنٹ کی شکل میں. اس کے حوالے سے اس کا انوائرمنٹ، اس کے ٹیسٹ اور اس کی سروس سر آپ کو کیسی لگی؟ اچھا، آپ نے ایک ایسی بات پوچھی ہے، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے یہ بات پوچھی ہے، تو اب میزبان کے بارے میں کیا غلط بات کہی جا سکتی ہے. بہت اچھی جگہ جی. جھنگ میں تو اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. یہاں تو فیملی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے تھے کوئی سی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی آپ کو سہولت حاصل ہو. تو لوگ دیدے پھاڑ پھاڑ کے وہ دیکھنے کا ایک ماحول تھا. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑے آرام سے سارے لوگ اپنا اپنا انجوائے کر رہے ہیں. سو یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا آپ کا، اچھا میں تو اپنے کھانے کے لیے تو آپ کا بہت شکریہ. چونکہ صحافیوں سے کہتے ہیں کہ کھایا جا سکتا ہے، پچایا نہیں جا سکتا، لیکن یہاں تو نہیں وہ کہتے ہیں کہ سپ نو ڈسے زہر کی نو چڑھے. سو اب جو ہے نا جی، اب ہمارے میں سے دونوں میں سے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ میاں انوائرمنٹ ٹیسٹ اس کا ٹھیک تھا. بہت اچھا، اور جھنگ کے حساب سے تو بے حد اچھا. بہت شکریہ سر، آج آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ اسی قسم کی جو ہے نا پروگرام کیے جائیں، اور شہر کے حوالے سے خاص، اور شہر کے حوالے سے جن لوگوں کے بارے میں میں نے گفتگو کی ہے، جب آپ کا یہ پروگرام وہ لوگ دیکھیں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کو بھی یاد کریں گے اور مجھے بھی یاد نہیں کریں گے، ہمیں کچھ اور ہی کریں گے. ناظرین میری کوشش رہے گی کہ 12 ریسٹورنٹ جھنگ سے اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچاتا رہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.